الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یہودیوں کی قباحتیں اور ان کی بری باتیں جو بیان کی ہیں، ان میں کہ یہ بھی بات ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغام کو چھوڑ کے جادو کے پیچھے لگے، جادو سیکھا، وقتی فائدہ دنیا کے اندر، اس کے پیچھے لگے اور یہ شیطانی کام کیا، اور اپنے اس کام کو صحیح کرنے یا جائز سمجھنے کے لیے کہا کہ سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر تھا، اور سلیمان علیہ السلام جادو کے دور پہ حکومت کرتا تھا۔ یہودیوں کی بات یہ بھی بڑی گندی بات ہے کہ انہوں نے پیغمبروں پہ تہمتیں لگائی، فلاں پیغمبر یہ کرتا تھا، فلاں پیغمبر یہ کرتا تھا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ اگر ہم یہ غلط کام کرتے تو کیا ہوا، وہ نبی یہ کرتا تھا، رسول یہ جھوٹ بولتے تھے۔ مثلا جادو کے سلسلے میں کہا کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتا، یہ یہودی سوچ ہے۔ جیسے آج کل لوگ، کوئی نمازی آدمی، مولوی صاحب، کوئی دین والا آدمی کو گناہ کر دے، کوئی وہ کر رہا ہے تو پھر میرے لیے کیا ہے بھئی، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو لوگ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، غلط کام کو حلال کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل پکڑے، وہ بھی یہ کر۔ جیسے آج کل ایک بڑی قوم کے اندر اور ملک میں ایک بڑی کرپشن، غلط روش جو آئی، وہ جو سارے کر رہے ہیں جی، وہ جو سارا چلتا ہے، یہ چیز تو سارے اللہ معاف کریں جہنم میں، تو تم نے بھی جہنم میں جانا ہے۔ بہت گندی اور غلط سوچ ہے۔ اسلام تو بہت اونچا ہے، اخلاقی انسانی لحاظ سے بھی یہ سوچ غلط ہے کہ اپنے ایک غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے دوسروں پہ تہمت لگانا، اور اگر فرض کرو وہ ایک اچھا آدمی یہ کام غلط کر رہا ہے تو کیا تمہارے لیے حلال ہو گیا وہ؟ تو یہ یہودیوں کی روش ہے۔ تو وہ جادو کرتے تھے اور کہتے تھے سلیمان علیہ السلام بھی جادوگر۔ جادو، کالا علم، ٹونا اور یہ ہمزاد اور یہ سارے یہ جن قابو کا یہ سارے، اس سارے کا خلاصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ کفریہ کام ہیں اور کچھ کفریہ اعمال ہیں، کچھ نام ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے، وقتی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کو گالیاں دینا، معاذ اللہ، رسول کو گالیاں دینا، عزازیل شیطان کا نام، اس کے نام کے وظیفے کرنا، بیابان میں رہنا، گندے رہنا، استنجا نہیں کرنا 40 دن، بیابانوں میں رہنا، شیاطین کو خوش کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسے وظیفے، ایسے کلمات ہیں، ایسے چلے ہیں جن پہ شیطان خوش ہوتے ہیں۔ وہ گھی کا ڈبہ لا دیا، پیسے دل میں ڈال دیا، جیب میں ڈال دیے، بتا دیا وہ فلاں، وقتی فائدے دنیا کے حاصل کرنے کے لیے یہ جادو کفر ہے، اور اس کا سیکھنا سکھانا سب کفر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جادو کے توڑ کے لیے تو جادو سے، غلط بات ہے۔ وہ اسلام میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ 40 دن پڑھی جائے، شیاطین اور سے جادو وہاں سے ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، جادوگر اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، یہودیوں کی بری باتوں میں سے یہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توہین کرنے کے لیے راعینا کہتے تھے۔ لفظ ہے راعینا، ہماری رعایت رکھو، ہماری طرف توجہ کرو، اس کو ذرا دبا کے راعینا، ہمارے چرواہے۔ اب پتہ بھی نہیں چل رہا کہ یہ کیا کہہ رہے۔ تو یہ ایسی سازش کرتے تھے کہ دل کی بڑاس نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں یہ کلمہ چھوڑ دو، کیونکہ عربی کے اندر ایک معنی کے لیے کئی الفاظ ہیں۔ اللہ نے کہا تم انظرنا کہا کرو کہ ہماری طرف دیکھیے، یا رائنا جو لفظ ہماری رعایت کیجئے، اس کو چھوڑ دو۔ تو ایسا لفظ جس میں توہین ہو وہ نہیں لینے۔ جیسے آج کل لوگ عشق کا لفظ بولتے ہیں کہ جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق ہے۔ عشق ایسا منحوس لفظ ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور اس کا معنی بڑا گندا ہے۔ تو اس کو یہ استعمال کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق غلط ہے۔ صوفی تشیق حسین ہے، مولوی معشوق علی اجمل عاشقان عشق، مجھے بڑا عشق چڑھا ہوا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تم بولو محبت ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر ہے میں ان کی اتباع کرتا ہوں۔ تو عشق کا لفظ منحوس گندا لفظ ہے، نہ قرآن میں نہ دی۔ کوئی نہیں کہتا میں اپنی بہن کا عاشق ہوں یا ماں کا عاشق ہوں۔ تو کیوں کہتے ہو کہ ہم رسول کے عاشق؟ کو ہم محبت کرتے۔
جیسے رائنا لفظ ٹھیک تھا اللہ نے چھڑا دیا، عشق بھی منحوس لفظ ہے، یہ نہ کہا کرو۔ بہت بڑے مسلمانوں کی تعداد کا سارا عقیدہ مذہبی عشق عشق پہ چل رہا ہے، اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا غلط اور گندی بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کو تم سے حسد ہے، یہ تمہیں قرآن ملا، اسلام ملا، دین دنیا کا جامع کامل مکمل دین، یہودیوں کا دین مکمل نہیں تھا، ان کو حسد بغض ہے کہ یہ تمہارے اوپر یہ دین کیوں نازل ہوا اور قرآن کیوں نازل، ان کو حسد ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے جیسے ہو جاؤ، اس لیے ان کی یہ کوشش ہے تمہیں بہکانے کی۔ تو اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، سورت پہلی کے اندر بھی بتا دیا تھا، جیسے بتایا کہ ان سے بچو، اور یہودی جرائم کر کے، گندے کام کر کے، نافرمانیاں کر کے، سودی کاروبار کر کے اور بدکاریاں کر کے، بغاوتیں کر کے نبیوں رسولوں کو پریشان کہتے تھے ہم بخشائے ہم جنت میں جائیں۔ جیسے آج کل مسلمانوں کی حالت، عقیدے کا پتہ نہیں، نماز کا پتہ نہیں، 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز، فسق و فجور، فحشی یعنی گند کے اندر ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں، اور گاند میں ہو تو لو جی رسول اللہ سفارش کریں گے بخشے۔ یہ بات سوچ فکر بدعملی پیدا کرنے کے لیے قوال بھی یہی بات کہہ دیتے ہیں، ہاں باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں، یہ بدعملی ہے۔ اسلام بہت مختصر سا کورس ہے، اتنی مشکلات نہیں ہے، دین آسان ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ جو تھوڑا سا دین ہے تم اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو یہ یہودیوں کی یہ روش تھی کہ غلط کام کرنے کے باوجود کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور جنت جو ہے اس کے اندر جو ہے ہمارا وہ ٹھکانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسا نبی، آپ جیسا رسول، شان والا، مقام والا، مرتبے والا، اللہ تعالیٰ کا قریبی برگزیدہ، آپ بھی پوری کوشش کریں نا تو وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو راضی نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ پرکشش کلام والا، تاثیر والا، اخلاق والا، خیر و برکت والا نبی، تو بھی یہودیوں کو، عیسائیوں کو راضی نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے کیسے راضی ہوں گے، تو اپنا دین چھوڑ دے، تو انہیں اپنا دین چھوڑنا نہیں ہے کبھی راضی۔ یہ حکمران یہودیوں کے پٹھو بنے ہوئے ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جو وہ شرائط دیتے ہیں وہ دیتے ہیں، فسق و فجور، گند، عورت مارچ اور بغاوت، بدماشی، ساری اس لیے بکار کہ وہ راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہوں گے تم پر کبھی؟ رسول راضی نہیں کر سکتے، تم کیسے راضی کرو گے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے مسلمانوں پر، خاص طور پر پاکستان پر۔ اللہ نے 2 عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جب ہم کسی ملک قوم پر ناراض ہوتے ہیں تو 2 عذاب مسلط کرتے ہیں، ایک مہنگائی کا، ایک بدامنی کا۔ جن 2 عذابوں کے شکنجے میں پاکستانی قوم آ چکی ہے، 70 سال سے بری سری طرح میدان تی میں گھومتے رہے، کوئی سجائی ہی نہیں دے رہا کہ ہم کیا کریں۔ اس میں شرک، سود، دھوکہ، نافرمانی، بغاوت کے علاوہ یہودیوں کی چاپلوسی، جو خنزیروں اور بدروں کی اولاد ہے، ان کے آگے دم ہلاتے ہیں اور ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کھا لو، لے لو، لے لو۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، میرے بندو دنیا بھی میرے پاس ہے، آخرت بھی میرے پاس ہے۔ دنیا بنانی ہے پھر بھی مجھ سے رابطہ کرو، آخرت بنانی ہے پھر بھی مجھ سے رابطہ کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور سمجھایا امت کو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی شان والے، مقام والے، نبیوں رسولوں کے سردار، آسمانوں کے مہمان، آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں۔ میں نے نبوت رسالت آپ پر ختم کر دی، آخری نبی حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے باوجود اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور سمجھایا امت کو، اگر آپ بھی یہود و نصارہ کے نظام، دستور، خواہشات، ان کے قوانین کو مانیں گے، میں اللہ کی پکڑ آئے گی، تیرا کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا۔ جب رسول کو یہ دھمکی لگ رہی ہے کہ فرض کرو اگر آپ گئے تو کوئی مدد، یہ تم بچو گے اللہ کے عذاب سے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی بغاوت کر، ابھی بھی سارے مسلمانوں کا اتھل پتھل اور یہ ساری حکومتیں ادھر ادھر کرنا، معاشی طور پر شکنجے میں لینا، اور پوری دنیا میں فساد، یہ یہودی شروع سے اثر بغض کے مارے ہمارے نبی کو زہر دینے کی کوشش کی، ہمارے نبی کو جادو کرنے، یہ ہمارے نبی کے دشمن، اس امت کے دشمن، اور تم ان کے پٹھو بنے ہوئے ہو، پھر اللہ کے عذاب سے بچ سکو گے؟ جب اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تو نہیں بچا تو آپ بچیں گے؟
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا، اس امت کو بھی سمجھایا کہ سن لو، مجرم چھڑانے کے 4 طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دماغ صاف کر کے آنا، قیامت کے دن میرے ہاں یہ 4 طریقوں میں سے کوئی نہیں چلے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ مجرم چھڑانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ یہ ہمیں بڑا پیارا یہ لے جاؤ، حکومت بھی لے جاتی ہے اگر وہ نہیں ملتا۔ اللہ کہتا ہے کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی یومئذ بعذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ۔ مجرم خواہش کرے گا قیامت کے دن کہ یا اللہ میرے بیٹوں کو پکڑ لے، بیوی کو پکڑ لے، میرے خاندان کو پکڑ لے، برادری، میرا ساری دنیا جہنم میں پھینک، یا اللہ مجھے ایک بچا۔ اللہ کہے گا ایسا نہیں ہوگا، اس کا شعلہ، ایک شعلہ اتنا گرم کہ تمہارے سارا چہرے کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا، ہر ایک نے اس کا سامنا کرنا ہے، کوئی جان۔ اچھا یہ ولی بزرگ چھڑا لیں گے، وہ آگے آیت آ رہی ہے، وہ بیان آئے گا کہ یہ وہاں بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اچھا نبی چھڑا لیں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں چھڑا سکے، اور نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے کو نہیں بچا سکے، اور بیٹی کو کہا کہ اے میری بیٹی یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اچھا دوسرا طریقہ ہوتا ہے مجرم چھڑانے کا کہ رشوت، پیسہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر زمین جتنا بھرا ہوا سونا بھی کوئی دے گا تو وہ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ چھٹے پارے میں اللہ نے فرمایا یہ زمین اتنا اور سونا ہو وہ بھی عذاب سے بچنے کے لیے دے تو رشوت بھی نہیں چلے گی۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے دعویٰ مار کے چھڑاؤ مجرم، وہ چھوڑتا نہیں ہے، نہ رشوت لیتا ہے نہ جان کے بدلے جان لیتا ہے، دعویٰ مار کے مجرم میں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی نہیں وہاں کسی کو چھڑا سکے گا۔ چوتھا طریقہ تھا سفارش۔ اللہ فرماتے ہیں سفارش بھی کوئی نفع نہیں دے گی، وہ بھی میرے حکم کے ساتھ، جس کو میں کہوں گا وہ سفارش کرے گا۔ میں نے بتایا تھا کہ سب سے افضل سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرانی ہے، پورے نبی رسول جو ہیں سارے اگلے پچھلے سب جواب دے دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرائیں گے۔ اور اس کا طریقہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سجدے میں پڑ جائیں گے، بات نہیں کریں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے، کتنی دیر سجدے میں پڑے رہیں گے، اور اللہ دکھائے گا سب کو نذرانے مانے سلانے دے، ہمانے دیتے اور ہمیں دیتے اور ہم تمہیں چھڑا لیں گے۔ یہ سب سے بڑے ہیں نا نبی رسول، یہ تو میرے سامنے پڑے ہیں سجدے میں، کون ہے اور جو یہاں جو ہے وہ دم مارے؟ بڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک محمد، سر اٹھاؤ سسم، قل تسمع، بات کرو تمہاری بات سنی جائے گی، اشفا تو شفا، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی۔ اور بات اتنی کہنی ہے کہ یا اللہ حساب کتاب شروع کرا دے، کوئی سفارش بھی نہیں ہوگی، بغیر اجازت کے کوئی نہیں بول سکے گا۔ لہذا دماغ صاف کر کے آنا۔ مجرم چھڑانے کے جو 4 طریقے ہیں، جان کے بدلے جان، رشوت، سفارش اور دعویٰ بول کے چھڑانا، وہاں یہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ یہ یہودی عیسائی سارے جرائم کر کے کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کا تذکرہ کیا، بتایا کہ وہ کون تھا اور یہ کون ہے۔ تو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ، بیت اللہ شریف اور مقام ابراہیم، ان چیزوں کا ذکر کیا یہاں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی کئی امتحانوں میں، گھر سے بے گھر ہوا، ابھی بچے کو جنگل میں چھوڑا، آنکھ کے شعلوں کے سپرد ہوا، برادری سے ٹکر لی، حکومت کے سامنے کھڑا ہوا، اور سب کچھ قربان کر کے بوڑھے ابراہیم نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری رکھ دی کہ یا اللہ بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا، میں ابراہیم کے دل کے بالوں اور تندیوں میں کسی اور کی محبت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کے انعام دیا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام ہمارا انعام سن، آج کے بعد جو نبوت آئے گی، رسالت آئے گی، اور جو کتاب آئے گی، شریعت آئے گی، تیری نسل میں آئے گی، تیری اولاد میں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام نبی، ان کا بیٹا یوسف، ہزاروں نبی اس لڑی سے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا۔ بَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر جو قرآن آیا کئی آیتیں تو ان میں ایک یہ بھی ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے مقام ابراہیم دیکھا جس پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تو میں نے کہا جی ہاں 2 رکعت جو پڑھتے ہیں نماز،
یہ طواف کی دو رکھتے جو یہاں نہ پڑھیں. رسول اللہ فرمایا اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ پسند آ گیا. آج کے بعد مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو. اب جناب ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ, جناب عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ, جناب علی آئے رضی اللہ تعالیٰ, جناب حسن حسین آئے رضی اللہ تعالیٰ, سیدہ فاطمہ الزہرا آئے رضی اللہ تعالیٰ, جناب زین العابدین آئے, جناب جعفر صادق آئے رحمۃ اللہ علیہ, جناب تقی دقی, کوئی بھی آئے, سارے مناسک ادا کر لے عمرے کے. جب تک عمر کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے طواف کی دو رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس نہ پڑے, نہ اللہ عمرہ قبول کرتا ہے نہ حج قبول کرتا. کیا شان ہے عمر تیری رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے کو کہ بیت اللہ تعمیر کرو. اب بیت اللہ وہ تعمیر کر رہے ہیں, اور پھر جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا تو کہتے ہیں کہ وارنا مناسکنا, یا اللہ میں طریقے سکھا حج کے. تو اللہ ہی سکھاتا ہے نا. تو جیسے نماز پڑھنی فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے کہ ایسے نماز پڑھو جو اللہ چاہتا ہے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, وہ 10 دفعہ امام بنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی, آپ نے پڑھ کے دکھائی, فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جیسے عبادت فرض ہے ایسے یہ بھی فرض ہے کہ ایسے کرو جیسے اللہ اور اس کا رسول کہے. پتہ نہیں کون سا سجدہ منظور ہے, دادی نانی برادری علاقے والی بلے والی امام بزرگ پیر مرشد والی نماز نہیں چلے گی. نماز وہی جو جبریل علیہ السلام سکھا کے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے پڑھ کے دیکھا ہے, اس کو تلاش کرو, غور فکر کرو, نٹ پر کتابوں میں سب کچھ جان کے یمڑے بنے نے اپنا دڑا پالٹی لائن نہیں چھوڑتے, ورنہ قرآن حدیث جو ہے بالکل واضح آشکارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, یا اللہ بیت اللہ تو بن گیا, اب یہاں کا پاسبان بھیج دے, یہاں بات کرنے والا جو ان کو تیری ایتیں سنائے اور ان کو حکمت سکھائے, یعنی کہ سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا تعارف کراؤں, میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام, میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں, بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں, اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یہ لوگ کہتے تھے یہودی جو ہم کرتے ہیں یہ صحیح ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ جب یعقوب علیہ السلام پر وقت آیا موت کا تو اپنے بچوں کو اولاد کو اکٹھا کیا, کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا جس کی آپ عبادت کرتے اسی اللہ کی عبادت کریں گے. جس کا مطلب ہے اولاد کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بھی نیکی پر چلے, ان کو بھی دعا. ایک آدمی نے مجھے بات بتائی, لاہور کا آدمی بڑا امیر, یہاں پیسے بنائے, کوٹھیاں بنائیں, باہر بنائیں, بہت وقت گزارا, پھر باہر سے آیا, اپنے بیٹے کو وہاں بھیجا. جب وہ مر گیا آخر وقت آ جاتا ہے تو اس کا بیٹا آیا, کفن دفن سارا ہوا. کچھ دنوں کے بعد وہ بڑا پریشان بیٹھا تھا, تو ایک قریبی دوست ہوتا ہے بالکل جو دل کے ساتھ اس کا دل ملتا ہوتا ہے, انہوں نے کہا مر نہیں جاتے مرے ہوں کے ساتھ, حوصلہ کر, تگڑا ہو. اس نے کہا یار یہ بات نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے, میرے باپ نے بھی مرنا تھا. میرے دوست مجھے پریشانی یہ لگی ہوئی ہے کہ میرے باپ نے میری اتنی لیے محنت کی دن رات یہاں وہاں کہ ہم 4 نسلیں میری کھاتی رہے تو ختم نہ ہو. لیکن میرے دوست جب میں جنازے پہ کھڑا تھا میں چاہتا تھا کہ اپنے باپ کے لیے بڑی آج دعائیں کروں بخشش مغفرت کے لیے, لیکن میرے دوست افسوس مجھے کوئی دعا نہیں آتی تھی. کاش میرا باپ مجھے کوئی دعا بھی سکھا جاتا. اولاد کو سکھاؤ ہنر کام سکھاؤ, لیکن کروڑ اس سے زیادہ یہ جدا اس کو یہ سکھاؤ کہ دین پر چلیں, آپ کو ثواب ملے گا اور مرنے کے بعد پیچھے سے خرچ آئے گا. یعقوب علیہ السلام سے گم ہو گئے یوسف علیہ السلام, پھر مل گئے تو بھائی کہنے لگے کہ ہم نے بابا کو پریشان کیا, اب بابا کو خوش کرتے ہیں. تو آگے کہنے لگے بابا بڑی حکومت ہے, دوسرا کہتا چپ کر ہے, بابا نوکر بڑے یوسف علیہ السلام, تیسرا کہتا چپ کر ہے, بابا غلہ سر یوسف کے بتا رہے تھے. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مجھے یوسف علیہ السلام کی شاہیاں نہ بتاؤ, مدت ہوئی ہے بچھڑے ہوئے, مجھے یوسف کا دین بتاؤ, میری اولاد کا مجھے دین بتاؤ. نے کہا بابا دین بھی بڑا, انہوں نے کہا اب نعمت مکمل ہوئی ہے اگر دنیا کے ساتھ دین ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بیان کیا. ایک دین ہے قرآن حدیث میں تھیوریکلی بڑا اچھا دین ہے, بہترین قائد عبادات. کیا کوئی پریکٹیکلی شکل دنیا میں ہے؟ پڑھا لکھا تب کا سوال کرتا ہے کہ بہت اچھا دین ہے, لیکن کوئی دنیا میں قوم ہو, پیٹ لگا ہوا ہو, لالچ ہو, برادری ہو, اور یہ رسم جو ہے یہ برادری اور کاروبار کھیتی باڑی یہ سارا کچھ ہو, صحت کی ضرورت اولاد کی ساری چیزیں, انہوں نے اس دین پہ عمل کر کے دکھایا. اللہ کہتا ہے ہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. معیار کون ہے جنہوں نے عمل کر کے دکھایا؟
دنیا میں مثال پریکٹیکلی موجود ہے. کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ. انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں، بیوی بچے، کھیتی، سب کچھ تھا. انہوں نے دین پہ عمل کر کے دکھایا. اللہ نے فرمایا یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو پیچھے تذکرہ ہے، انہوں نے ہمیں بہت پریشان کیا اور بہت جو ہے یعنی یہ پریشان ہوئے. اللہ کو کیا پریشان کرنا؟ یعنی انہوں نے ہماری نافرمانیاں کی، بغاوتیں کی. لیکن میں مولا اعلان کرتا ہوں کہ اگر اتنے جرائم اور اتنے گناہ کرنے والے یہودی عیسائی بھی اگر تمہارے جیسا ایمان لائے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور ان کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو میں ان کا ایمان قبول کر لوں گا. جوہر کو پرکھنے کے لیے جوہری، سونے کو پرکھنے کے لیے زرگر، ایمان، ہدایت، صراط مستقیم کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ. میرا اس میں مضمون آتا تھا تفسیر، تو اس میں میں نے لکھا، میں نے کہا کہ کوئی بھی معاملہ اگر دیکھنا ہو، نہ حاضر ناظر کا، علم غیب کا، نور بشر کا، تیجا ساتا 40واں، جو تمہیں پریشانیاں ہیں اس کو دیکھو. صحابہ کرام کے دور میں تھا تو کر لو، نہیں تھا تو نہ کرو. تو صحابہ کرام معیار ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کریں کہ ہمیں ابو بکر عمر والا ایمان نہیں چاہیے، ہم ابو بکر عمر کو نہیں مانتے، ہم ابو بکر عمر کا ایمان نہیں مانتے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اعراض کریں نبی تمہیں پریشانی تو ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ بدبختی میں ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں مولا تیری طرف سے نپٹوں گا جو تیرے شاگرد تیار کیے ہوئے ان کا ایمان جن کو پسند نہیں آتا، میں مولا تیری طرف سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں، میں ان سے نپٹوں گا. یا اللہ تو کیسے نپٹے گا؟ تجھے پتہ ہے ان کا. اللہ فرماتے ہیں السمیع العلیم، اللہ سننے والا، اقوال کا جاننے والا. مال یہ اشاروں میں، کتابوں میں، مجالس میں، ادھر اور ادھر یہ جو تقیہ اور یہ سارے کر کے کرتے ہیں نا، مجھے سب پتہ ہے. اور ڈائری لکھی جا رہی ہے اور جگہ جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے. میں ان سے نپٹوں گا جن کو صحابہ کرام کا ایمان پسند نہیں ہے. یا اللہ صحابہ کرام کو معیار کیوں کرا دیا؟ صبغت اللہ، رب کا رنگ ان کو چڑھا تھا. سارے رنگ پھیکے، رب کا رنگ پختہ وہ ان کو چڑھا ہوا ہے رگ و ریشے کے اندر اور دل کے بالوں اور تنیوں میں توحید سنت رچی بسی ہوئی ہے. اس لیے میں نے ان کو معیار قرار دی. آگے اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا مسئلہ بیان کیا. پہلے قبلہ تھا بیت المقدس. مکہ میں آپ منہ کرتے تھے بیت اللہ شریف کی طرف تو بیت المقدس کی طرف بھی ہو جاتا تھا کیونکہ شمال کی طرف ہے وہ. لیکن جب مدینہ میں آئے تو مکہ تھا جنوب کی طرف، بیت المقدس تھا شمال کی طرف. 16-17 ماہ آپ نے نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف پڑھی، لیکن آپ کا دل چاہتا تھا کہ قبلہ بیت اللہ شریف ہو جائے. تو یہاں اللہ نے وہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اعظم کی خواہش احترام میں قبلہ تبدیل کر دیا اور وہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں بات یہ بیان کی کہ میں نے پہلے سے کیوں نہیں بیت اللہ بنایا اور یہ میں نے قبلہ کیوں، اس لیے کہ آزمائش ہو جائے کہ کون نبی رسول کے پیچھے چلتے ہیں اور کون اپنی بات پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اے میرے بندو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تم مجھے بندوں میں یاد کرو گے، میں فرشتوں میں یاد کروں گا. تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے، میں عرش پہ. حدیث میں آتا ہے کچھ فرشتے ایسے ہیں ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں سوائے یہ مجلس ہے، جیسے یہ مجلس ہے، باتیں سنتے ہیں سیدھے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھید جانتا ہے. اندھیری کالی کٹرات ہو، طوفان باد باراں، کالے پتھروں پہ چلنے والی چمٹی کا مولا رنگ بھی دیکھتے، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں. اللہ پھر پوچھتا ہے ہاں میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس سے جنت مانگ رہے تھے، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے. فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تکالیف آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، میں تمہیں آزماؤں گا. کبھی کبھی میں رب ہوں، تم میری ملک ہو، پیداوار ہو، میں جیسے چاہوں تمہیں آزماؤں. تو میں تمہیں جو ہے آزماؤں گا. کبھی پھلوں میں کمی، کبھی دولت میں کمی، کبھی جان میں کمی، کبھی کوئی پیارا تم سے جو ہے میں بچھوڑوں گا، اس کو موت دوں گا. کبھی آپ کو تکلیف، کبھی جانی، کبھی مالی. وبشر الصابرین، اے نبی خوشخبری دے دے صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن کو جب کوئی مصیبت آتی ہے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ چیز چلے گی تو کیا ہوا، ہم نے بھی تو اللہ کے پاس جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور یہ ہدایت یافتہ ہیں، صبر کریں گے. دیکھو ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ میں آزمائشوں سے بچا. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، لیکن اگر آ جائے تو اللہ صبر کی توفیق دے. صبر کی 3 قسمیں ہیں. نیکی کرنے میں صبر ہے، لمبے لمبے دنوں کے روزے، گرمی برداشت کرنی،
اور نیکی کا کام کرتے ہوئے دین پر لوگوں کے تانے. آج کل میں کہتا ہوں جسمانی تکلیفیں نہیں ہیں, ذہنی تکلیف. دین پہ چلو, توحید پہ چلو, داڑھی رکھو, پردہ کراؤ, گھر کا ماحول ٹھیک کرو, فسق و فجور گند کو گھر سے دور کرو. اپنے ہی چھوڑ دیتے ہیں گھر آنا, اتنے کیا. آج کل ذہنی کوفتے, یہ بھی صبر ہے. نیکی پر چلنے میں صبر. لوگ کیا کہیں گے یہ سوچو, رب کیا کہے گا. اور دوسری قسم صبر کی, گناہوں سے بچنے میں. جھوٹ بولنے میں بڑا فائدہ ہے, یہاں لاکھوں کا فائدہ, لیکن نہیں. شہوت خواہش مجبور کر, لیکن نہیں. تو صبر کی پہلی قسم ہے نیکی کرنے میں صبر, اور دوسری ہے گناہ سے بچنے میں, اور تیسری ہے کہ اگر جان مال میں کوئی تکلیف آ جائے اس پہ صبر کرنا. اللہ تعالیٰ صبر دے تو یہ بہت, رسول اللہ فرمایا اس سے بڑا اور عطیہ کوئی. میں ایک آدمی کو ملا ہوں چند ماہ پہلے, 28 سال سے بیڈ پہ پڑا ہے. 28 دن مہینہ 28 سال سے مورے ختم ہے. میں اسپیشل اس کو ملنے کے لیے گیا, آدھا گھنٹہ بیٹھا. میں نے کہا سنا, کہتا الحمدللہ. میں کو مسئلہ کہتا جی کوئی, میں چاہتا تھا مجھے بتائے کیا کوئی گھر. میں کہہ دیا اللہ کا فضل ہے گھر میں ہوں, یہ بچہ ایسے نوکری چھوڑ دیا, یہ میری خدمت کرتا ہے, بچے میرے سامنے. میں الحمدللہ اللہ کا مجھ پہ بڑے احسان فضل ہے. وہ صبر شکریہ کلمے ادا کرتا رہا. میں نے جمعے میں آ کے یہ بات سنائی جیسے آپ کو سنا. میں کہا وہ 28 سال سے صبر کر رہا ہے, اور ہماری حالت یہ ایک دن بخار چڑھے, سنا کہ سر پیڑ لک ٹوٹتا پیا, 3-4 گالا ڈاکٹر نو, 2-4 میڈیکل سٹور نو, تے 5 سے اپنے آپ بے صبرے کیا کروں, کیا بتاؤں تجھے, دھکے دوڑے نال وقت لگا دے پے, کوئی حال ہے ساڈا کی دسیے, نہ ہی دا چپ پڑے, بے صبرے. ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا, ہم سب کا لباس اپنے ماں باپ سے اچھا ہے, ہم سب اس میں شامل اچھا ہے, کوئی ہو کوئی. اور ہمارے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے وقت گزارا, انہوں نے 4, 5, 6, 7 بچے دیے, جتنا اللہ کو منظور تھا. انہوں نے ان کو پڑھایا, تعلیم دی, تربیت کی, شادی کی, سکون وقت. اور ہمارے گھر میں وہ سہولتیں جو ہمارے باپ دادا نے دیکھی, اور ان سے 100 گنا رو رہے, جس سے پوچھو رو رہے, سب رونا دھونا, بے صبری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیسا غنا بکثرت الغرض انما الغنا عن النفس. مالداری یہ نہیں کہ مال بڑا ہو, مال یہ کہ دل غنی. گھر میں اتنا کچھ پڑا ہے, اللہ نہ کرے مسئلہ خراب ہو جائے, 6 ماہ بیچ, اتنا فرنیچر ہے, اتنی پلیٹیں برتن ہیں جن کی باری ہی نہیں آتی, بیچ کے کہا 6 ماہ گزرے گئے, لیکن رو رہے. اور ایک آدمی کھایا بھی شام کا نہیں, سنا الحمدللہ جی, یار کو مسئلہ نہیں, اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے الحمدللہ, جیب میں کرایہ بھی نہیں الحمدللہ, کیا نہیں الحمدللہ. یہ ہے اصل بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بتایا, دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو. اوپر کی تو کوئی حد ہی کوئی نہیں, زندگی پرسکون گزری. شیخ سعدی جا رہے تھے رحمہ اللہ, پاؤں میں جوتا نہیں تھا, پاؤں جلے, دوپہر کا ٹائم تھا, کبھی پاؤں ادھر رکھے کبھی سائے میں جائے. یا اللہ اتنا بڑا رب, اتنی ساری کہ جوتا ہی دے دے, میں بھی تو ایک چھوٹا سا بندہ, رب سے باتیں کرے, بندوں سے کیا جی فلانا ہو گیا, یہ دے دیں گے تینوں. شکوے آج بل نہ آ گیا ہوتے, بیٹا گھر پہ آتے, میرا یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا, گاڑی شوگر ہوئی, ان بلڈ پڑتا, تماشا. اللہ سے باتیں کرو. اللہ صبر جمیل, یعقوب صبر جمیل کیا. صدیقہ رضی اللہ عنہ صبر جمیل یہ اللہ سے, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, میں آزمائشوں کے قابل نہیں, مجھ پہ کرم کر دے, رحم. رب سے کرو باتیں, رب خوش ہوتا ہے. شیخ سعدی رب سے باتیں کرتے جا رہے تھے, یا اللہ کہ جوتا دے دے. آگے گیا تو مسجد میں ایک آدمی بیٹھا, اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہے. کہتا شکر ہے یا اللہ لتاں تو دیتی ہیں, جتی بھی آ جائے گی. واہ خدا مان الحمدللہ.